السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل سے محمد ندیم سینئر سپورٹس جرنلسٹ. غلط ہو گیا, چلو پھر کر دیں. السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل سے السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل سے میں ہوں شاہد راجپوت. میرے ساتھ ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ محمد ندیم کیسر. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ہے 10واں PSL سیزن کی ڈرافٹنگ کا جو ہے وہ سارا فارمیٹ مکمل ہو چکا ہے. اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو سینئر پلیئر ہیں اس حوالے سے کہ جو سینئر پلیئر ہیں بجائے اس کے کہ جو فرنچائز ہیں وہ ان سے منہ موڑیں, ان کو خود جو ہے وہ کرکٹ کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے تھا. اس حوالے سے پاکستان کے PSL کے اندر بڑے سینئر پلیئر ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ان کی جو کرکٹ کے حوالے سے خدمات ہے پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے سرو کیا ہے وہ بے مثال ہے. ابھی جس طرح بات کرنے جا رہے ہیں مثال کے طور پر پہلا پلیئر جو ہے مجھے ذاتی طور پہ بھی بڑا افسوس ہوا, سرفراز احمد. سرفراز احمد دیکھیں, سرفراز احمد وہ جس نے کوئٹہ گلیڈیٹر کو چیمپئن بنوایا. اچھا, چیمپئن ٹرافی کے بھی کپتان رہ چکے ہیں, یعنی کہ پاکستان کو چیمپئن. پہلے 2008 میں جب پاکستان 2006 میں جب پاکستان انڈر-19 چیمپئن بنا تھا ورلڈ کپ کا, تو اس وقت بھی سرفراز احمد کپتان تھے, اور اس کے بعد اگلا جو کپتان تھا وہ ویرات کوہلی تھے جنہوں نے اپنے انڈیا کو جتوایا تھا انڈر-19 ورلڈ کپ میں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اب کوئٹہ گلیڈیٹر نے بھی راہیں جدا کر لیں اور کسی ٹیم نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ دیکھیں یہ ایک بزنس ہے, اور بزنس مین جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو وننگ ہارس ہوتا ہے اس کے اوپر ریس لگاتا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر پیسہ لگاتا ہے. 2015 میں جب سرفراز احمد کو اپنی جدوجہد کر رہے تھے ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے, 2015 کے ورلڈ کپ میں سرفراز احمد نے سنچری سکور کی ورلڈ کپ میں, تو اس وقت یہ آیا تھا کہ سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا. وہ انڈین کی فلم کا جو تھا میرا اس کا ڈائلاگ جو تھا, ٹھیک ہے جی, اس وقت بھی سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. ہاں, سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. اسی طریقے سے مجھے یاد ہے کامران اکمل, یعنی کہ پیچھے ایک بیچ بیٹھا ہوتا ہے کہ جو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بھی یہ سینئر جو جگہ اپنی کھو چکا ہے اس کو جگہ میری جگہ بنتی ہے, مجھے آنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ 2003 کی بات ہے کہ سری لنکا کے خلاف ایک پاکستان کی ٹیم کا جو ہے نا میچ تھا, A ٹیم کا میچ ملتان میں, تو کامران اکمل ایز اے وکٹ کیپر اس میں شامل ہوئے تھے. ابھی پاکستان کی ٹیم میں نہیں آئے تھے, لیکن اچانک ایک دن یعنی بیچ میں 2 دن کا گیپ تھا, تو پتہ چلا کہ جی معین خان کی انٹری ہو گئی ہے اور وہ جناب اپنا وہ میچ جو ہے نا وکٹ کیپر کے طور پہ سری لنکا کے خلاف پاکستان A کی طرف سے وہ کھیلیں گے, معین خان کھیلیں گے. یہ وہی میچ تھا جس میں محمد زاہد بھی کھیلے تھے اور بہاڑی سے واپسی کا ان کا چانس بن رہا تھا. وہ یہ کہ اب کامران اکمل کا تو چونکہ نام و نشان نہیں تھا نا جی, ان کو کوئی جانتا اتنا نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ فرسٹ کلاس کرکٹ سے امپروو ہو کے آگے آئے تھے. ہوا یہ کہ اتفاق کی بات یہ دیکھیں کہ معین خان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک دن پہلے جو اس وقت کے چیئرمین کرکٹ بورڈ تھے سابق کور کمانڈر جنرل توقیر ضیاء, انہوں نے کہا تھا جی معین خان کے نا انگلی میں جو ہے نا وہ فریکچر ہے, تو یعنی کہ وہ انفٹ ہے. یہ انفٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. اب وہ یہ کہ جب اس وقت جیسے اب تو خیر پابندی ہوتی ہے نا کہ پورا گھیر کے رکھا ہوتا ہے اسکواڈس کو, تو معین خان کے ساتھ تھوڑی بہت شناسائی تھی بہت پہلے کی ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کے توسط سے, جب وہ ملتان آیا کرتے تھے ان کرکٹرز کو لاتے تھے. تو معین خان سے میں نے کہا کہ اپنا معین خان آپ آ گئے, کہتے ہیں ہاں میری جگہ بنتی تھی, میں آ گیا. میں نے کہا لیکن رات تو جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ انفٹ ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ جو ہے نا میری انگلی میں تھوڑا سا نا وہ زخم تھا وہ ٹھیک ہو گیا میرا. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ کامران اکمل جو ہوپ فل تھے وہ کھیلنے کے لیے 6 روزہ میچ, تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ایک اپنا وہیں لنچ کے درمیان میں نا جی, وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے میری بات ہوئی. تو میں نے کہا کہ آپ کا نام, اس نے کہا جی میں کامران اکمل ہوں اور جو ہے نا یہ اپنا میں وکٹ کیپر تھا. تو میں نے کہا وہ تو معین خان آ گئے ہیں. اس نے ایک جملہ بولا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے ہنس مکھ لوگ ہیں تینوں بھائی. اور اس نے کہا کہ جی لیکن اس وقت دکھی انداز میں کامران اکمل نے کہا تھا ملتان اسٹیڈیم میں اپنے ڈریسنگ روم کے اسی ایریے میں کہ آپ دیکھے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں ہوں گا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اور پھر بعد میں ثابت ہوا کہ راشد لطیف گیا ہے, کامران اپنا معین خان گیا, سب گئے, اور کامران اکمل نے جی بھر کے کرکٹ کھیلی ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے جب ورلڈ کپ 87 کے بعد. ابھی آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں
کہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. ورلڈ کپ 87 کے بعد جب عمران خان نے ریٹائرمنٹ لی تھی تو وہ تو ان کو جنرل ضیاء صاحب لے آئے تھے, واپس لے آئے تھے, ورنہ انہوں نے ایک اور چیز بھی دیکھیں نا, جنرل ضیاء واپس لے آئے تھے, اس وقت تو پوری قوم کا ایک ہی آواز تھی کہ عمران خان کو واپس آنا چاہیے. اچھا حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صرف جو ہے وہ شوکت خانم کی وجہ سے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. اچھا عمران جب 92 کا ورلڈ کپ تھا تو اس وقت بھی عمران خان کو کہا گیا تھا آپ کھیلیں, تو اس نے کہا تھا نہیں عزت کے ساتھ مجھے اب جانے دیں. یہی کام جو ہے نا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ ویسے پاکستان کے اس وقت پی ایس ایل کے حوالے سے اور بہت سارے بابے ہیں, ان کے بھی ذکر کر لیں, جس طرح شعیب ملک کی بات کر لیں. شعیب ملک کو کسی نے اپنا جو پک کیا گیا ہے اس کو تو یوں سمجھیں کہ مینو بھی رکھ لو پلیز. نہیں ایک اور چیز بھی ہے. اب اگر ایک اور چیز بھی دیکھیں نا, اگر ان کو چلیں جس طرح مرضی رکھ لیا اور ابھی اس کو کھلائے نا, پھر کیا رہ جائے گی. اصل کے اندر ان کو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ کرکٹ نے جتنی عزت دی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اب بھائی آپ کرکٹ کو بھی عزت دے دو اور اپنے آپ کو بھی عزت دے دو, اپنی عزت بچا لو. اب مجھے نا ذاتی طور کے اوپر سرفراز احمد کا بڑا دکھ ہوا ہے. عشق عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. سرفراز احمد کے عزت پھر بھی ان کے جو مالک ہیں ندیم عمر یا عمر ندیم ہے, یہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے, انہوں نے ان کو ایز اے کوچ لے لیا اور کہا کہ نہیں جی ہمارے اس کا حصہ ہیں. میں تو یہ چاہتا کہ اس سے پہلے خود کو اپنے آپ کو کوچ کے طور کے اوپر کنسیڈر کروا لیتے نا, بجائے کہ اندر آپ اندر بنا دیا. 50 لاکھ تو وہاں سے لے رہے ہیں. پیسہ تو بہت ہے ندیم بھائی, بات یہ ہے کہ پیسہ تو مل جاتا ہے ان کو, اللہ نے ان کے اوپر بڑا کرم کیا, یہ خود بھی اپنے اوپر کرم کر لی. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے بھائی, آپ کسی بچوں کو جو نیو ٹیلنٹ ہے, جو ینگسٹر ہے, جو نوجوان خون ہے, ان کو بھی تو سپیس دے دے نا. سپیس دینی چاہیے. دوسرا اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ اسی دوران میں جو ایک بڑا بے اتنائی کا اور رویہ اڈاپٹ کیا گیا, وہ اپنا جو فاسٹ بالر تھے احسان اللہ, اور جنہوں نے 2 سال پہلے تباہی مچا دی تھی اپنی تباہ کن بالنگ کے ذریعے, اور کسی بیٹر کو بھی جو ہے جمنے نہیں دے رہے تھے. اور پھر ان کو بعد میں شاداب خان کی کپتانی میں جو افغانستان کے خلاف سیریز دبئی میں کھیلی گئی تھی, اس میں بھی ان کو کپتان بنا دیا گیا, ان کو ڈیبیو بھی کرا دیا گیا تھا. وہ کونی کا مسئلے کا انجری کا شکار ہوئے. اب وہ انہوں نے ان کو پک ہی نہیں کیا گیا, کسی نے لفٹ ہی نہیں کروائی. تو جس پر انہوں نے دل برداشتہ ہو کر باقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے آ کے انہوں نے کہا جی میں تو پی ایس ایل تو کبھی بھی نہیں کھیلوں گا, اور میں پاکستان کی کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. اور اس کے بعد لیکن وہ بڑے دھواں دھار انٹرویو چلا, ہر طرف ہوا, لیکن ہوا کہ نہ جانے کیا ہوا کہ 24 گھنٹے کے اندر انہیں وہ ریٹائرمنٹ واپس لینی پڑی. یقیناً کہیں نہ کہیں سے ان کو اچھا اس والے سے وہ جس پر تنقید کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, اس کا جواب ہی پھر آگے, کیونکہ ملتان سلطان سے کھیلتے رہے تھے, تو اس کا جواب علی ترین جو ہیں آنر ہیں اس کے, ان کی طرف سے بھی آیا کہ ان کی جو کوہنی کا مسئلہ ہے وہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے اگر یہ پہلے اگر جس رفتار سے بھی اپنا بولنگ کر رہے تھے, اگر فٹ بھی ہو جاتے ہیں تو بات ہے وہ اپنی پیس برقرار نہیں رکھ سکیں گے. جیسے آپ دیکھیں سعید اجمل کو دیکھ لیں, کوئی بھی جب بھی بالر ہوتے ہیں بہت کم ہوتا ہے, ہاں فارم میں بہرحال فرق تو پڑتا ہے. ویسے تو سعید اجمل سے مجھے یاد آ گیا کہ 4 سال وہ دنیا کا نمبر 1 فاسٹ اسپنر رہا. اس کے بعد یاد آ گیا کہ جناب کہ بھائی جان یہ تو قابو نہیں آ رہا, یہ تو سارے ریکارڈ توڑ دے گا, تو اس کی پھر کون نہیں بیچ میں لے گا جناب کے بھی ہاتھ سے فٹ بال والی ہاتھ سیدھا کوئی نہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹاپک بھی ہے اسی ہمارا جو ہے وہ پی ایس ایل سے, کہ اب ایک ایسا پلیئر ہے جس کی پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر کسی بھی T20 فارمیٹ کے اندر جگہ نہیں بنتی, شان مسعود. اب دیکھو اچھا ان کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی تسی بھی اپنے آپ تے مہربانی کرو. اب آپ یہ دیکھیں دوسری طرف دیکھیں جو ٹپیکل T20 کا شرجیل خان, اس کو لیا نہیں گیا, اس کو نہیں لیا گیا. دیکھیں یہی تو جو میٹرز ہیں, تو پاکستان کا ابھی آپ دیکھیں نا ان دنوں میں ایک پاور ہٹنگ کا چل رہا ہے سلسلہ, پاکستان کرکٹ بورڈ نے شروع کیا, عبدالرزاق کی خدمات لی ہیں, اور اس وقت زیادہ اعتماد میں نظر آ رہے ہیں محسن نقوی, اس لیے کہ ان کا پی ایس ایل کا وہ جو چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے پاکستان کا شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا, ہائبریڈ جو جس انداز میں کرانا چاہتے تھے وہ بھی منظور ہو گیا. حالانکہ ابھی ایک میٹر ان کا چل رہا ہے وہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے کہ 25 کو جو پچ کے حوالے سے انتظامات دیکھنے کو لے, گراؤنڈ کے حوالے سے جو آئی سی سی کا وفد آنے والا ہے اس کے حوالے سے ہے. لیکن یہ ہے کہ اس موقع پر جو محسن نقوی صاحب ہیں, بہت سارے اطراف سے تو ان کو جان چھٹ گئی ہے نا جی, کلیئرنس مل گئی ہے. اب انہیں اس میٹر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا
ہمیں کس پلیئر کو اس ڈرافٹنگ کے لیے بھی رکھنا چاہیے, کس پلیئر کو پہلے کہہ دینا چاہیے. بس شکریہ یار, تھینک یو ویری مچ. یہ تو بات ہو گئی. یہ بات ہوگا. شہریار خان نے ایک ملتان کی T20 ٹیم کھیل رہی تھی, ایک طرف سے شبیر احمد بال کر رہے تھے, دوسری طرف سے یعنی ایک فاسٹ بالر تھے وہ, یہ ایک اور ون ڈے کپ کی میں بات کر رہا ہوں, اور دوسری طرف ایک بھاری بھرکم فاسٹ بالر تھا, وہ بالنگ کر رہا تھا جن کا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا. تو شہریار خان نے ایک نیشنل T20 میچ میں کہا کہ یار یہ ملتان کی طرف سے یہ اتنا پیٹ نکلے ہوئے کو سلیکٹ کس نے کر لیا ہے, ایز اے چیئرمین انہوں نے کہا تھا. تو لیکن انہوں نے نہ کسی کو پنش کیا نہ کچھ کیا, نہ اسے آپ بلا کے پوچھا بھی تم ٹیم میں سلیکٹ کیسے ہو گئے ہو, لیکن ان سے پوچھا کہ جنہوں نے سلیکٹ کیا تھا. لیکن بات یہ بھائیان کہ اس وقت جو موقع ہے اب تو ڈیجیٹل کا دور ہے, اب تو ایک فنگر اپنا ایک مائکرو سیکنڈ کے اندر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اچھا میں ایک اور بات کر رہا ہوں, یہ تو ہوگی ذمہ داری فرنچائز کی. دیکھیں نا, فرنچائز بزنس مینوں کا گیم ہے یہ, وہ پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ انہوں نے کمانا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جس پہ پیسہ لگا رہے ہیں کیا اس سے کما بھی سکتے ہیں. جس طرح بھی میں نے آپ کو بتا دیا, ہاں رننگ ہو رہا ہے, مطلب کہ سرفراز کو اٹھا کے, اور بھائی پلیئروں کی بھی اپنی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی. کوئی شان مسعود کا اپنا بھی کوئی بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ بھائی باقی تو آپ کو کسی انٹرنیشنل فارمیٹ کے اندر اچھا اس کو خود بھی دیکھو, آپ بندے کو خود بھی تو پتہ ہوتا ہے بھی اگر کوئی اگلا مہربانی کر رہا ہے, یار آپ اپنی عزت بچا جاؤ, آپ کو مہربانی کر دو, کوئی نئے لڑکوں کو چانس دے دو, کوئی اسپیس دے دو. یعنی کہ ایک جس طرح پولیٹیشین ہے نا وہ بھی اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں, اسی طرح ان کو بھی جو ہے نا وہ کرکٹ سے چمٹے رہنا. اسی میں فیس میں ایک مجھے جملہ یاد آ رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف یہی جو ٹیسٹ سیریز تھی, اس سے پہلے جو آخری جو ٹیسٹ سیریز تھی, انضمام اللہ کپتانی کر رہے تھے, تو ان کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ جو 2007 میں جو ورلڈ کپ ہونا ہے وہ ان کی زندگی کا آخری یعنی کیریئر کا آخری ٹیسٹ میں ورلڈ کپ ہوگا. تو انضمام سے پوچھا گیا تھا سیریز کے درمیان میں کہ کیسا لگ رہا ہے کہ اب آپ جو ہے نا آپ کا الوداع ہونے کا وقت آ گیا. تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا, اگر اس پہ ہم اختتام کر لیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے اسی وائٹ کٹ میں ساری زندگی جو ہے نا کرکٹ کھیلتا رہ جاؤں. تو بات یہ ہے, لیکن پھر آخر وہ وقت آیا اور ایسا آیا کہ انہیں الوداع ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. بڑا وہ دکھی دل کے ساتھ انہوں نے گراؤنڈ کو چھوڑا. دیکھیں میں اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں, کو قیامت تک دا ایگریمنٹ نہیں ہے. اچھا اس میں جیسے انضمام الحق کو انہوں نے ایک بڑے ہیوج پیکیج کے ساتھ الوداع کیا تھا, کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ ان سے بھی معذرت کرتے ہوئے ان کے اعزاز میں ایک تقریب کر دے. اور تقریب تو رکھ دے, مہربانی کر دے, کہ نہیں بھی تقریب رکھتے تو کم از کم یہ کرکٹر اپنی عزت تو رکھ دیں. اب آپ شعیب ملک کو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کب سے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو جب سے جرنلزم شروع کیا میں اس وقت سے شعیب ملک کو دیکھ رہا ہوں. اب دیکھیں شعیب ملک جو ہے نا, ان کو تو یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جو T20 ورلڈ کپ پچھلے سال 2024 میں ہوئے, اس میں بھی وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ مجھے کھلایا جائے, اور کسی نہ کسی طریقے سے لابنگ بھی کرتے رہ گئے, حالانکہ اس وقت وہ کمنٹری کر رہے تھے. ابھی مجھے نا وہ ایک اور چیز یاد آ گئی کہ ابھی وہ شاہد افریدی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں میں جو ہے وہ نانا بن گیا ہوں میں, مگر خود کو اپنے آپ کو نانا تسلیم نہیں کرتا. یہ بھی ندیم بھائی یہ بھی تسلیم نہیں کر دے کہ یار وقت گزر گیا, وقت گزر گیا. اب بھائی جب آپ آئے ہو تو ظاہر سی بات ہے سینئر نے آپ کو اسپیس دی تو آپ آگے ہو. اچھا شاہد افریدی کا تو میٹر ہو رہا ہے. شاہد افریدی کو ایک عرصہ پہلے وہ کرکٹ جب چھوڑی ہے نا, اس سے پہلے وہ کرکٹ چھوڑنا چاہتے تھے, تو ان کے جو اسپانسر تھے ان کا پریشر تھا کہ آپ نے کرکٹ نہیں چھوڑنی. وہ تو چلو ایک برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ بھی ہے نا یار. افریدی کے حوالے سے ایک بات اور کروں کہ برانڈ ایمبیسڈر کہ ایک ویسٹ انڈیز کا ٹور تھا, یہ بالکل مصدقہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس ٹور میں افریدی صاحب کو ڈراپ کر دیا گیا. تو ویسٹ انڈیز کی طرف سے آیا تھا کہ بھی آپ ان کو لے کے آئیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ایک اچھی خاصی اسپانسرشپ ہمیں ملی ہوئی ہے. تو افریدی کا تو خیر لیول آپ سمجھیں نا کہ بھلے وہ عمران خان نہیں تھے, لیکن ان کی جو چارمنگ شخصیت اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا نام بنایا, اس میں نو ڈاؤٹ عمران کے بعد اگر کوئی بندہ اتنا کسی کی پاپولیرٹی ہے وہ جو فیم ملا وہ تو یقیناً جو ہے شاہد افریدی کو. اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں ہم. ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے وقت ہے گزر جاتا ہے, تو اس سے پہلے کہ اسپانسر ادارے یا جو آپ کے فرنچائز مالکان ہیں اونر ہیں یا پاکستان PCB ہے آپ سے منہ موڑے, تو پلیئر کو بھی چاہیے کہ عزت, اگر کرکٹ نے ان کو عزت اپنی اتنی عزت دی ہے تو وہ اس اپنی عزت کو بچاتے ہوئے خود ہی جو ہے کرکٹ کو خیر آباد کہتے ہیں, اور جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے رستہ دیں. اس سے پہلے کہ جناب کہ وہ نئے ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ کو روند کے آگے نکل جائے, اس سے بہتر ہے کہ آپ کو خود ہی کرکٹ کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. رب رکھا.
اللہ حافظ.